ہر چیز کا علاج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں، بھیک مانگنے کا سلسلہ اب ختم کیا جانا چاہیے۔ پنجاب نے کبھی کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کی، لہٰذا ہمیں مشورہ نہ دیں، اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب اگر اپنے حق کے لیے لڑے تو دوسروں کو کیا مسئلہ ہے؟ پنجاب اگر اپنے حصے کی نہریں نکالنا چاہے تو دوسروں کو کیا تکلیف ہے؟ میرا پانی میرا پیسہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر آپ سندھ میں کوئی کام کریں تو خوشی ہوتی ہے، لیکن کچھ کر لو نا۔ بلاول جو دودھ اور شہد کی نہریں بہانا چاہتے ہیں وہ سندھ میں بہا لیں جہاں ان کے پاس مینڈیٹ ہے۔ ہم BISP کے تحت 12,000 روپے تقسیم نہیں کر سکتے، ایسے لالی پاپ آپ سندھ کے عوام کو دیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے PP رہنما شازیہ مرری کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عقل کل بننے کی کوشش مت کریں، ڈکٹیشن بھی آپ دے رہے ہیں، دھمکیاں بھی آپ دے رہے ہیں، جہاں آپ کا مینڈیٹ نہیں وہاں خواہ مخواہ 1.5 گز کی مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کراچی سمیت جنوب مشرقی سندھ میں آج رات سے 3 اکتوبر تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ اس وقت بھارتی ریاست گجرات پر موجود ہے جو مغرب اور شمال مغرب کی سمت بڑھ رہا ہے۔ مرطوب ہوائیں شمال مشرقی بحیرہ عرب سے سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں جس کے باعث موسم میں تبدیلی متوقع ہے۔ سائیکلون کے سبب کراچی میں آج درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہا جس کی شدت 43 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد محسوس کی گئی۔ بھارتی ٹیم کی ہٹ دھرمی ایشیا کپ کی ٹرافی محسن نقوی سے لینے سے انکار، ایشین کرکٹ کونسل کے صدر بھی ڈٹ گئے، بھارتی ہٹ دھرمی قبول کرنے سے انکار، بھارتی ٹیم جیت کے باوجود ٹرافی سے محروم۔ انفرادی طور پر کھلاڑیوں نے تحائف لیے، پاکستانی کھلاڑیوں کو رنر اپ میڈلز دیے گئے۔ ایشیا کپ 2025 کی تقریب ٹرافی دیے بغیر ہی ختم ہو گئی، بھارتی ٹیم کو نہ تو میڈلز ملے اور نہ ہی چیمپئن کا بورڈ دیا گیا، بھارتی ٹیم کھڑی انتظار کرتی رہ گئی، انتظامیہ ایشیا کپ کی ٹرافی ساتھ لے گئی۔ تاریخ پہلے ہی پاکستان کے ہاتھوں تمہاری ذلت آمیز شکست محفوظ کر چکی، کوئی کرکٹ میچ اس اٹل حقیقت کو مٹا نہیں سکتا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا نریندر مودی کے ٹویٹ پر کرارا جواب، کہا کھیل میں جنگ کو گھسیٹنا تمہاری بے بسی کو عیاں کرتا ہے، بھارت نے کھیل کی اصل روح کو داغدار کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں محسن نقوی نے کرکٹ کے بہترین مفاد میں بالکل ڈٹ کر موقف اختیار کیا، بطور صدر ACC محسن نقوی نے درست اور موزوں قدم اٹھایا۔ مودی نے کرکٹ کے کلچر اور اسپرٹ کو تباہ کر کے اپنی سیاست بچانے کی ناکام کوشش کی، برے صغیر میں امن کے امکانات بھی مودی کے رویے سے ختم ہو رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا بھارت کی ہٹ دھرمی پر رد عمل، سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا پاک بھارت جنگ کا اسکور 6 صفر پتھر پر کندہ ہے، مودی بھارت اور دنیا دونوں میں خوار ہو چکا ہے۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو نے الٹی منطق جھاڑ دی، شکوے شکایتیں کرتے نظر آئے، کہتے ہیں اچھی کرکٹ کھیلی، میچ جیتے لیکن ٹرافی نہیں دی گئی۔ صحافیوں نے بھارتی کپتان سے اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی پر تابڑ توڑ سوالات کیے، بھارتی کپتان بات گھماتے رہے، کھیل میں سیاست کو لانے، پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہ ملانے اور ٹورنامنٹ میں اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی سے متعلق صحافی کے سوال، بھارتی کپتان گول کر گئے۔ ٹورنامنٹ میں جو کچھ بھی ہوا وہ مایوس کن ہے، بھارت کی جانب سے کرکٹ کی توہین کی گئی، ایک اچھی ٹیم ایسا نہیں کرتی جو بھارت نے کیا۔ قومی کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں اگر بھارت نے ٹرافی نہیں لی تو کیسے دی جائے گی، یہ رویہ کھیل اور کرکٹ کی توہین ہے، نہیں معلوم یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا۔ پاکستان ٹیم کا تمام میچز کی فیس بھارتی جارحیت میں زخمی ہونے والوں کے نام کرنے کا اعلان۔ واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہماری بہت ہی مفید، پروڈکٹیو، خوشگوار ماحول میں بات ہوئی اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ دونوں ممالک نیوکلیر پاور ہیں اور یہ کنونشنل جنگ ہم نے جیت لی الحمدللہ۔ وہ خارجی ہاتھ جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن انشاءاللہ ہم ان دہشت گردوں کا صفایا کریں گے۔
न्यूक्लियर पावर्स में जंग तूल पकड़ती तो नुकसान होता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमने जंग जीती, भारत को तारीखी सबक सिखाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हुकूमत पर दहशतगर्दों को रिहा करने के बाद दोबारा बसाने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले फितनल ख़वारिज पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, हम इन दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के दौरे को मुफीद करार दिया। बोले UN इमारत में गजा की सूरत हाल पर इजलास खुशाइन पेशरफ्त है, यकीन है गजा की सूरत हाल का जल्द ही कोई हल निकलेगा। फितनल ख़वारिज का जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से बचाव का नया हरबा, ख़वातीन और बच्चों का बतौर ढाल इस्तेमाल। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल ख़वारिज की मौजूदगी के इत्तलात पर ऑपरेशन का आगाज। ख़वारिजियों ने घेरा तंग होता देखकर बच्चों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसीह नहीं होगी, FBI ने 2 टोक बता दिया। जाली खबरों की तरदीद, तौसीह से मुतालिक रिपोर्ट्स बेबुनियाद करार। FBI का कहना है कि सैलाब के बायस तारीख बढ़ाने की खबरें गलत और गुमराह कुन हैं। टैक्स दहंदगान को मुकर्रर तारीख तक रिटर्न जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इख्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की मुलाकात। सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBI, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुकाम शरीक हुए। वज़ीर ख़जाना की वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ, मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। IMF वफ़द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान की भी मुलाकात शेड्यूल। बजट सरप्लस और ज़र इनकम टैक्स पर वसूली का मामला ज़ेर बहस आएगा। बानी PTI और वज़ीर आला KPK की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI KPK जलसे के इंतजामात और बदनज़मी पर बरहम। वज़ीर आला ने पार्टी के अंदर उनके खिलाफ साजिश होने का बताते हुए कहा कि जलसे में जूते दिखाने और बोतलें फेंकने के वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं। मेरे खिलाफ मुहिम में पार्टी के कुछ अहम लोग शामिल हैं। मेरी जानिब से कभी पार्टी के रहनुमा के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। अली अमीन की वजाहत, मुलाकात 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रही।